بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ بیکٹیریل انفیکشن، اور وہ ہے ٹیٹنس۔ ٹیٹنس کا ورڈ جو ہے یہ اوریجنیٹ ہوئے ہے اصل میں گریک سے، اور اس کا مطلب ہے ٹو اسکریچ۔ اصل میں یہ ٹیٹنس بیماری ہے کیا؟ تو یہ بیماری جو ہے یہ ایک بیکٹیریا ہے، اور اس بیکٹیریا کا نام ہے کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی۔ ٹھیک ہے نا، یہ کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی ایک نیورو ٹاکسین پروڈیوس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بیماری کاز ہوتا ہے۔ اس بیماری میں کیا ہوتے ہیں؟ اسپاسٹک پیرالیسس، لاک جا، ریسس، سرڈونیکس، اور ساتھ میں اوپسٹوٹنس۔ تو یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی نیورو ٹاکسین پروڈیوس کرتی ہے، اور اس بیماری میں یہ علامات ہوتے ہیں۔ تو اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسپاسٹک پیرالیسس کا مطلب ہے کہ جب اسٹرانگ مسل کانٹریکشن کو ہم اسپاسٹک پیرالیسس ہوتے ہیں، جس میں مسل بہت اسٹرانگ کانٹریکٹ ہوتے ہیں۔ ریسس سرکوڈینکس کیا ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن آف جا مسل دیٹ پریوینٹ ماؤتھ فرام اوپننگ۔ جب جا مسل کا کنسٹرکشن ہو جائے اور پھر ماؤتھ جو ہے وہ نہیں اوپن ہو سکتا، اس کو ہم ریسس کارڈینکس کہتے ہیں۔ اوپسٹوٹنس کیا ہے کہ اسپیزم آف دا بیک مسل دیٹ کاز دا ہیڈ اینڈ ہیل ٹو موو بیکورڈ۔ یہ دیکھو، جب بیک کی مسل کیا ہو جائے؟ کانٹریکٹ ہو جائے، اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کا ہیڈ اور ہل بو ہو جائے، اس کو ہم اوپسٹوٹنس اسپازم کہتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ پیشنٹ کہ یہ اوپسٹوٹنس اسپازم کا ایک ٹائپ ہے، اور اس میں مسل اتنی زیادہ کنٹریکٹ ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اتنی سیویئر کنٹریکٹ ہوئی ہے کہ پھر بیک سائڈ پہ جو ہے بندہ کیا ہوتے ہے، باؤ ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں یہ۔ اور یہ ایک پیشنٹ ہے، اس کو دیکھ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو یہ ٹیٹنس بیماری ہوا ہے، اور اس کا مطلب انکانشیسلی یہ جو ہے لیٹا ہوا ہے۔ ابھی اس کا کازیٹیویژن جو ہے وہ کیا ہے؟ تو کازیٹیویژن اس کا کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی ہے۔ اسمال موٹائل اوبلیگیٹ ان ایروب ہے، مطلب ہے کہ آکسیجن کی موجودگی میں یہ مر جاتا ہے، اور یہ ٹرمینل پہ انڈوسپور پر میں بیکٹیریا ہے، تو یہ ٹرمینل پہ انڈوسپور بناتا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ انڈوسپور بنے گا تو یہ آپ کو لولی پاپ کی طرح نظر آئے گا۔ یہ دیکھو، جس طرح یہ بچے لولی پاپ، مطلب آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ لولی پاپ کی طرح جب وہ کھاتا ہے تھوڑا سا، وہ اس کی طرح آپ کو نظر آئے گا۔ ویجیٹیٹیو سیل اس کا آکسیجن کو سینسیٹیو ہے، اور اس کا جو انڈوسپور ہے تو وہ انڈوسپور جو ہے وہ ایئر کو ایکسپوز ہوتا ہے، اور وہ صدیوں تک سائل میں، ڈسٹ میں، ہیومن کی انٹسٹن میں یہ کیا ہوتا ہے، مطلب پائے جاتے ہیں، اور جب یہ سائل میں ریلیز ہوتا ہے تو یہ صدیوں تک، ڈیکیڈز تک جو ہے یہ پھر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور یہ اصل میں ایک بہت پوٹنٹ ٹاکسین ریموو کرتا ہے۔ اس ٹاکسین کا نام ہے ٹیٹینوسپازمین۔ ٹیٹینوسپازمین یہ پروڈیوس کرتے ہیں، کب پروڈیوس کرتے ہیں؟ کہ جب یہ بیکٹیریا مر جاتا ہے۔ یہ ٹیٹینوسپازمین اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک ٹاکسین ہے، مطلب اور آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا کہ ٹاکسین پولی پیپٹائڈ ہوتا ہے، اور یہ ڈائی سلفائڈ سے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مطلب ٹوگیدر ہوتا ہے، ہیل ٹوگیدر بائی ڈائی سلفائڈ بانڈ۔ ابھی یہ مطلب جو پولی پیپٹائڈ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا دو پورشن ہے، ایک ہیویئر پورشن ہے، اور ایک جو ہے وہ کیا ہے، ایک لائٹر پورشن ہے۔ تو ہیوی پورشن جو ہے وہ سائٹوپلازمک میمبرین آف دا نیورون کو جوائنٹ، مطلب کمبائن ہوتا ہے، اس کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نیورون اس کو انڈوسائٹوس کرتا ہے اس ٹاکسین کو، اور جب اس کو انڈوسائٹوس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے، 2 پارٹ میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ تو لائٹر پورشن جو ہے
وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انٹر ہو جاتا ہے، انڈوسائٹوز ہوتا ہے، اور ہیوی پورشن جو ہے وہ سائٹوپلازم آف دا نیورون کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے. تو ایگزانل ٹرانسپورٹ کے ذریعے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ سینٹرل نروس سسٹم میں چلا جاتا ہے. کولسٹریڈیم جو ہے وہ یہاں پر لوکلائز سائٹ آف انفیکشن میں ہوتا ہے، اور اس کا ٹاکسین جو ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم میں چلا جاتا ہے. ابھی پیتھوجینسس کیا ہے کہ جب اسکن میں مطلب بریک آ جائے، اسکن میں مطلب کوئی طریقے سے انجیکشن کے ذریعے، یا آپ نیل یا ووڈن اسپنکٹر یا شیئرنگ نیکس یا ایکسیڈنٹل اگر اسٹیپل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اسکن میں بریک ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بریک کی وجہ سے انڈو سپور جو ہے وہ ڈیپر ٹیشو میں چلا جاتا ہے جہاں پر آکسیجن موجود نہ ہو. آکسیجن موجود نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے یہ تو انیروبک بیکٹیریا ہے، تو ادھر گرو کر رہا ہے، اور بیکٹیریا گرو کرنے کے بعد ٹیٹینوسپازمین ریلیز کرتا ہے. تو یہ ٹیٹینوسپازمین کا جو ہیوی پارٹ ہے وہ سیل میمبرین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، انڈوسائٹوز ہوتا ہے، اور لائٹر پارٹ جو ہے سینٹرل نروس سسٹم میں چلا جاتا ہے. کس کے ذریعے چلا جاتا ہے؟ ریٹروگریڈ ایگزانل ٹرانسپورٹ کے ذریعے. تو ابھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ٹیٹینوسپازمین ادھر جا کے کیا کرتا ہے کہ نیورو ٹرانسمیٹر، انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر گلائسین اور گیبا کو انہیبٹ کرتا ہے. جب یہ انہیبٹ ہوگا آپ کو پتہ ہے تو ایکسائٹیشن آف موٹر نیورون جو ہے وہ ان ریگولیٹڈ ہوگا. یہ میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں مطلب فگر سے سمجھاتا ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان ریگولیٹڈ ہوتے ہیں، اور مسل سگنل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ مطلب سگنل جاتا ہے مسل کو، تو مسل کانٹریکٹ ہو جاتے اور ریلیکس نہیں ہو جاتا. تو یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بون اس کے ساتھ فریکچر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ مسل کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور اس مسل کانٹریکشن کو ہم کیا کہتے ہیں، مطلب ان کنٹرول مسل کانٹریکشن کو پھر ہم کیا کہتے ہیں، ٹیٹنس کہتے ہیں. انکیوبیشن پیریڈ اس کا 15 ڈیز ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسپینل کارڈ ہے اور یہ موٹر نیورون ہے. اس موٹر نیورون کو نارملی دو نیورون آئے ہوئے ہیں، ایک انہیبیٹری نیورون ہے اور ایک یہ کیا ہے، یہ اسٹیمولیٹری نیورون ہے. اس کے اندر جو آپ کو پتہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہے، یہ مطلب نیورو ٹرانسمیٹر اس کے اندر موجود ہے. تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ اسٹیمولیٹری نیورون اور انہیبیٹری نیورون یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ دونوں ہوتے ہیں. تو انہیبیٹری نیورون کیا کرتے ہیں، یہ اسٹیمولیٹری نیورون کے ساتھ انٹر کنیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے. تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ انہیبیٹری نیورون اسٹیمولیٹری نیورون کو کیا کرتا ہے، انہیبٹ کرتا ہے. اسٹیمولیٹری نیورون کو جب انہیبٹ کرتے ہیں تو نروز امپلس جو ہے وہ اس مسل تک نہیں پہنچتا. تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے، اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ muscle is relaxed because there is no nerve impulse to release acetylcholine to release acetylcholine. تو انہیبیٹری نیورون جو ہے وہ ایکسائٹیٹری نیورون کو انہیبٹ کرتا ہے، ایسیٹائل کولین ریلیز نہیں ہوتا، اور مسل آپ کا کیا ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسیٹائل کولین ریلیز ہوگا تو مسل پھر کانٹریکٹ مسل تو کیا ہوگا، تو مسل ریلیکس ہوگا کیونکہ نرو امپلس نہیں ہے اور ایسیٹائل کولین ریلیز نہیں ہوگا. جب ایسیٹائل کولین ریلیز نہیں ہوگا تو مسل آپ کا ریلیکس ہوگا. ابھی اب نارمل کیس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ابھی ٹیٹینوسپازمین آیا ہے، ٹیٹینوسپازمین. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بلاک کیا ہے تو اس کو، تو انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے ابھی ریلیز نہیں ہوگا. تو جب انہیبیٹری ٹرانسمیشن ریلیز نہیں ہوگا تو نروز امپلس بہت زیادہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایسیٹائل کولین جو ہے وہ کیا ہوگا، ریلیز ہوگا. تو اس کیس میں مسل کیا ہوگا، کانٹریکٹ ہوگا. تو بس آپ کا مسل کانٹریکٹ ہوگا. اس کنڈیشن کو ٹیٹنس کہتے ہیں. نارملی دونوں نیورون کام کرتا ہے، اور جب ٹیٹنس ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انہیبیٹری نیورون بلاک ہوتا ہے تو آپ کا مسل کانٹریکٹ ہوگا. یہ فگر آپ دیکھیے، ٹیٹینوسپازمین بلاکنگ دی ریلیز آف انہیبیٹری نیورون. یہ دیکھو نارملی اے میں کیا ہے، نارملی انہیبیٹری نیورون کین بلاک نرو امپلس ان موٹر نیورون so that muscle can relax. بی فگر میں دیکھیں تو ٹیٹینوسپازمین بلاک دی انہیبیٹری نیوروٹرانسمیٹر. as a result motor neuron are not inhibited but instead generate nerve impulse that stimulate continuous muscle contraction. تو اس کو ہم کہتے ہیں
ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے؟ ٹیٹنس امیونوگلوبولن، مطلب ٹیٹنس امیونوگلوبولن آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ کو مسل بندے کو ریلیکس کرنے کے لیے میٹرونیڈازول دیتے ہیں، جس کا نام آپ کو پتہ ہے پلیجل بینزوڈازیپین ہے، ویلیم جس طرح آپ ویلیم ٹم دیتے ہیں. لیب ڈائگنوسس کیا ہے؟ تو لیب ڈائگنوسس یہ ہے کہ بیکٹیریل آئسولیشن ٹپیکل ہے، کیونکہ یہ بیکٹیریا بہت مطلب سلو گرو کرتا ہے اور آکسیجن کو سینسٹیو ہے. ابھی اگر ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو پریونشن کیا ہے؟ تو آپ نے ویکسینیشن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا نام ہے ڈی ٹیپ. ڈی کا مطلب ہے ڈپٹیریا ٹاکسائڈ، ٹھیک ہے نا. اور مطلب جس کو آپ ٹی ٹی کہتے ہیں نا، ٹیٹنس ٹاکسائڈ بھی کہتے ہیں. ٹی ٹی انجیکشن کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو ویکسین جو اویلیبل ہے وہ ڈی ٹیپ ہے، ڈپٹیریا ٹاکسائڈ اور ایسیلر پرٹوسس. ایسیلر پرٹوسس جو ہے وہ پرٹوسس، یہ دو بیکٹیریا اس کے خلاف کمبائن میں ویکسین ہے، اس کا نام ہے ڈی ٹیپ. اور پیسیو امیونٹی بھی آپ دیتے ہیں. پیسیو امیونٹی کا مطلب کیا ہے کہ آپ تیار اینٹی باڈی دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ ویکسین بھی دیتے ہیں. تو میں یہ لیکچر ویڈیو مطلب میرا یہ ویڈیو لیکچر جو ہے یہ یوٹیوب پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایکسپلینیشن صحیح طور سے سمجھ آ جائے گی.